السلام علیکم ناظرین، میں ہوں الوینا اور آپ دیکھ رہے پروگرام انسائیڈ دی نیوز۔ ناظرین، کشمیر کے حوالے سے ایک اہم ڈیولپمنٹ ہے، وہ یہ ہے کہ آخر کار پاکستان کو کامیابی ملی، بہت بڑی سفارتی کامیابی ملی ہے۔ نہ صرف پاکستان کو کامیابی ملی ہے بلکہ کشمیر کے لیے بہت خوشائن بات ہے، وہ یہ ہے کہ اپروکسیمیٹلی 55 کنٹریز نے جو ہے پاکستان کا ساتھ دیا ہے کشمیر کے خلاف جو ظلم ہو رہا ہے اس پہ آواز اٹھانے پر۔ یو این کاؤنسل میں یہ بات اٹھی اور اپروکسیمیٹلی 55 کنٹریز نے اس بات پر اگری کیا کہ جو کشمیر میں جو مسلمان ہیں ان کے اوپر تشدد ہو رہا ہے، وہاں پر موویبل اموویبل پراپرٹی جو ہے وہ محفوظ نہیں ہے، وہاں پر عورتوں کی موڈیسٹی کو آؤٹریج کیا جا رہا ہے، وہاں پہ لوگوں کا کمیونیکیشن سسٹم بند ہے، وہاں پر لوگ جو ہیں جو ادویات اور کھانے کی چیزیں ہیں ان سے نا محروم ہیں، اور وہاں پر جو جرنلسٹ کمیونٹی ہیں ان کو بھی وہاں پر جو ہے آنے یا ان کو کوریج کی اجازت نہیں مل رہی۔ ان تمام تر ایشوز کے اوپر جو ہے پاکستان کو ایک سفارتی کامیابی ملی۔ پاکستان نے کچھ پوائنٹس رکھے یو این کے سامنے، اور اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا جو یہ ایک ججمنٹ آیا ہے، ایک ڈیسیجن آیا یو این کی طرف سے، ایک انہوں نے اپنا ایک سٹیٹمنٹ دیا ہے، ظلم کے خلاف آواز اٹھائی ہے، کیا وہ واقعی انڈیا کو جو ہے اس پر اگری کروا پائیں گے؟ انڈیا جو ہے اس کے اوپر عمل کر پائے گا، یا جو انٹرنیشنل کمیونٹی کا پریشر ہے وہ بھی بھارت جو ہے اس کو بھی کچھ سیریسلی نہیں لے گی؟ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان جو کہ یہ ہے، اور جو شاہ محمود قریشی صاحب بھی اس پر بات کرتے ہیں، انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو انٹرنیشنل کمیونٹی ہے، خاص طور پر جو یورپین کنٹریز ہیں، وہ اس لیے کشمیر کے ایشو پر اتنی بات نہیں کر رہی کیونکہ ان کے اپنے کچھ پولیٹیکل ایشوز ہیں جس کی بنا پر وہ بات نہیں کر رہے۔ دوسری جانب اگر کچھ ممالک جو کہ اب اس ایشو کے اوپر بات نہیں کر رہے اور آگے بھی وہ کشمیر پر بات نہیں کریں گے تو یہ ان کے لیے بہت برا ہوگا، اور وہ ان تمام تر جو قصور ہے انہی کے اوپر جائے گا کہ وہ انسانیت کے دشمن ہے۔ یہ تو تمام تر کشمیر کے حوالے سے ڈیولپمنٹ ہے۔ اب اور امید ہے ہمیں کہ بہتر ڈیولپمنٹس کشمیر کے ایشو کے اوپر آئیں گی۔ کچھ اگر پاکستان کی بات کریں تو FATF فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کی بھی ایک ڈیولپمنٹ سامنے یہ آئی ہے کہ وفاقی وزیر برائے معاشی امور حماد اظہر صاحب جو ہیں انہوں نے رپورٹ دی ہے FATF کو۔ انہوں نے کہا ہے کہ کس طریقے سے پاکستان بہتری سے جو ہے سامنے آ رہا ہے، معاشی جو ایشوز ہیں وہ کس طرح پاکستان کے 4 سے 5 ماہ میں بہتر ہوئے ہیں۔ ترجمان وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز گل جو ہیں وہ اپوزیشن پر کڑی تنقید کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ انہوں نے یہ کہا کہ جو لوگ پولیس کو کہتے تھے کہ خواتین کے اوپر تشدد کرو، آج وہ پولیس کے حوالے سے جو اسٹیٹمنٹس دے رہے ہیں، پولیس کے حوالے سے بات کریں، پولیس ریفارمز کے اوپر بات کریں۔ کچھ ہی دیر پہلے بھی شہباز گل صاحب ٹیلی ویژن پر یہی بات کر رہے تھے کہ جو لوگ آج پولیس ریفارمز کی بات کرتے ہیں، کئی سال پہلے پولیس میں جتنی بھی جو بدماشیاں ہو رہی تھیں اور جو تمام تر ایشوز تھے اس پر وہ کبھی کوئی بات نہیں کرتے تھے، لیکن آج تمام تر اپوزیشن یکجا ہے، ایک ہی جگہ پہ ایک ہی پلیٹ فارم پر کھڑی اور کہتی ہے پولیس ریفارمز ہونے چاہیے۔ سوال یہ ہے کہ پولیس ریفارمز کیا صرف اور صرف پنجاب کے صوبے میں ہونے چاہیے یا تمام تر صوبوں میں؟ اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ سندھ کے صوبے کی بات اگر ہم کر لیں کہ سندھ میں کتنی سخت ضرورت ہے پولیس ریفارمز کی تو یہ ہم سب جانتے ہی ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ JUIF کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو مولانا صاحب جو ہیں ان کا حکومت گرانے کا خواب صرف اور صرف خواب ہی رہ گیا، اور جو اسلام آباد لاک ڈاؤن کرنے کی وہ باتیں کرتے تھے، بلاول نے آج ان کو جو ہے ایک دفعہ پھر جو ہے دھوکہ دے دیا ہے، ایک دفعہ پھر یو ٹرن لیا۔ بلاول نے کلیئرلی کہہ دیا ہے کہ وہ ان کے ساتھ اس پروٹیسٹ کا حصہ نہیں بنیں گے۔ کچھ ماہ پہلے کی اگر ہم بات کر لیں تو بلاول کہتے تھے کہ مولانا صاحب جو ہیں وہ سب کے لیے ہیں اور وہ سب کے ساتھ کھڑے ہیں اور وہ اپوزیشن کا ایک حصہ ہیں اور ہم ان کے ساتھ ہیں، لیکن آج ہم نے بالکل مختلف سینیریو دیکھا۔ ساتھ ہی ساتھ 9/11 کے حوالے سے تو سبھی جانتے ہیں، لیکن 9/11 پاکستان کا بھی ایک سانحہ گزر چکا ہے جو کہ سانحہ بلدیہ ٹاؤن ہے۔ جو وہاں پہ وکٹمز تھے، ان کی فیملیز تھیں، وہ آج بھی انصاف سے محروم ہیں۔ وہ آج بھی کھڑے تھے اپنے بچوں کے، اپنے ہسبینڈز کے، اپنے بیٹوں کے پوسٹرز لے کے کھڑے تھے کہ جو تمام تر کنسرن اتھارٹیز تھیں، چاہے وہ گورنمنٹ ہو یا باقی اور انٹائٹیز ہوں، جو کہ کہہ رہے تھے کہ ہم آپ کو آپ کے رائٹس دلوائیں گے اور جنہوں نے یہ جرم کیا ان کو ان کی سزا ہوگی۔ وہ سب کا سب جو ہے صرف اور صرف دعوے رہ گئے۔ آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہیں شرف النساء صاحبہ جو کہ MP ہیں پاکستان پیپلز پارٹی سے، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں قمر اختر صاحب جو کہ پاک سرزمین پارٹی سے ہیں۔ آپ دونوں کو پروگرام میں فارملی ویلکم کرتی ہوں۔ قمر صاحب، آپ سے آغاز کروں گی، آپ سے جاننا چاہوں گی کہ یہ جو سٹیٹمنٹ دیا ہے شاہ محمود قریشی صاحب نے کہ جو یورپی ممالک ہیں اپنی سیاسی وجوہات کی بنا پر کشمیر کے اوپر جو ہے آواز نہیں اٹھا رہے، تو اس پر آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ سے اس کا جواب لوں گی لیکن وقفے کے بعد۔ اسٹے ود اس آن انسائیڈ دی نیوز۔
ویلکم بیک آفٹر بریک. ناظرین, بریک سے قبل میں سوال چھوڑ کر گئی تھی کہ یورپی ممالک اپنی سیاسی وجوہات کی بنا پر کشمیر پر آواز نہیں اٹھا رہی, یہ کہنا ہے شاہ محمود قریشی صاحب کا, اور اب تک ہم بھی یہی دیکھتے آئے ہیں کیونکہ ان کا کوئی کلیئر سٹانس نہیں دکھائی دیا. اب بھی اگر ہم بات کریں یو این میں تو جو لگ بھگ 50 ممالک انہوں نے اس ظلم کے خلاف آواز اٹھائی, اور شاہ محمود قریشی صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ تمام تر ممالک کو اس ظلم کے خلاف اپنی آواز جو ہے ایک اور ریز کرنی چاہیے. جی سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کشمیر ایشو پر پاک سرزمین پارٹی کا موقف لینے کے لیے آپ لوگوں نے ہمیں آج مدعو کیا ہے. الوینہ اس کا میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور جہاں آپ کا سوال کہ شاہ محمود قریشی کا, دیکھیں یہ بات بالکل صحیح ہے کہ انٹرنیشنلی ہمیں وہ سپورٹ نہیں مل رہی کشمیر ایشو پر جو ملنا چاہیے تھی. صحیح, یہ تو بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے. لگ بھگ 50 ممالک نے جو ہے پاکستان کا ساتھ دیا ہے اور ظلم کے خلاف آواز اٹھائی. آج سے پہلے آپ دیکھیں جتنی بھی یو این میں جو قراردادیں بھی پیش ہوتی رہی ہیں اس میں کچھ خاص نہیں, اتنا کوئی پروڈکٹیو نہیں دکھائی دیا کچھ. اب اپنی شرائط منوائی ہیں. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ, اور یہ اچھا ایک موقع پاکستان کو ملا ہے کہ دیکھیں مودی کا اصل اور بھیانک چہرہ دنیا کو دکھانے کے لیے میں سمجھتا ہوں اس سے بہتر موقع اور کوئی مل نہیں سکے گا. اور کشمیر ایشو جو ہے اب دیکھیں انٹرنیشنلی ایشو بن چکا ہے. اگر آپ نے اس پر صحیح طریقے سے صحیح اپنے موقف کو نہیں دنیا کو بتایا تو پھر ہم اسی طریقے سے وہ بیچارے کشمیریوں کے جو ساتھ جو آج ہو رہا ہے وہ ہوتا رہے گا. وہ بیچارے اس آسرے میں کہ پاکستان شاید ہمارے لیے اٹھے گا یا کوئی دوسرے ممالک اٹھیں گے, لیکن ایسا انفارچونیٹلی نہیں ہو پا رہا. اور جہاں تک کشمیر کا تعلق ہے وہ دیکھیں ایشو تو انٹرنیشنلی چل رہا ہے, لیکن ہم اپنے ہی جو ایشوز ہیں چھوٹے چھوٹے ایشو ان پر بھی ہم بات نہیں کر رہے. آج کراچی کس حال میں پہنچا ہوا ہے, کراچی کچرے کا ڈھیر بنا ہوا ہے. ہر آدمی کراچی کی کچرے پہ سیاست کر رہا ہے, جبکہ اور یہ بدنصیبی دیکھیں کہ اس وقت کراچی کے جو رہنے والے ہیں ان میں 4 وفاقی وزراء کراچی سے ہیں. جی سر, ابھی اس وقت کشمیر پہ ہی آ جائیں, میں دوبارہ بات کروں گی, نیشنل ایشو کے اوپر بھی آؤں گی. اس وقت میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان کی یہ پاکستان کی نہیں, یہ کشمیر کے حوالے سے ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے, اور کیا پاکستان اور اس میں سکسیسفل ہو پائے گا مزید؟ دیکھیں جس طرح پاکستان اس وقت کوشش کر رہا ہے, نو ڈاؤٹ اچھی کوشش کر رہا ہے, میں اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ وہ صحیح لائن پہ چل رہے ہیں اس وقت. اب بات یہی ہے کہ آپ کس طریقے سے دنیا کو بتائیں گے. آپ جس طرح دنیا کو, آج سے پہلے جو پاکستان کی ڈپلومیسی تھی اوور کشمیر ایشو, اس سے کیا آپ سیٹسفائیڈ تھے؟ دیکھیں اس سے پہلے جو ہو رہا تھا ظاہر ہے وہ ایک اس کا تسلسل چل رہا تھا. کشمیر میں جو کچھ ہو رہا تھا اس کا ریئیکشن یہاں ہم لوگ ظاہر ہے اس سے ڈسٹرب ہوتے تھے. ہم لوگ بتاتے تھے کہ کیا ہو رہا ہے, کس طریقے سے دنیا کو ہم اجاگر کرنے کی کوشش کرتے تھے کہ بھائی اس ایشو کو بھی تھوڑا سا اجاگر کریں. کشمیر میں جس طرح ظلم ہو رہے ہیں, کشمیر میں جس طریقے سے جو ہے ابھی آپ دیکھیں نا 1 مہینے سے کرفیو لگا ہوا ہے, وہاں نہ میڈیکل کی کوئی سہولت مل رہی ہے, کس طرح انسان وہاں رہ رہے ہیں. آپ سوچیں ذرا تھوڑا سا, تو آپ کو احساس ہوگا کہ ہم کس ڈگر پہ چل رہے ہیں, وہ کس طریقے سے ہم کیا کریں کیا کہ کس طریقے سے اس کو جو یہاں پہ ہو رہا ہے. بالکل میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جس طریقے سے ہماری گورنمنٹ لگی ہوئی ہے, جس طریقے سے گورنمنٹ انٹرنیشنل ایشوز, انٹرنیشنل میڈیا, انٹرنیشنل جتنے جو ممالک ہیں ان کو جس طریقے سے بریف کیا جا رہا ہے, اس کا رزلٹ آنا چاہیے, اور یہ بڑا اچھا موقع ہے اس وقت. ٹھیک ہے, میں آپ کی طرف آؤں گی اور شرف النساء صاحب سے جاننا چاہوں گی. جس طرح شاہ محمود قریشی صاحب کہتے ہیں کہ کسی تیسرے کی ثالثی بہت زیادہ ضروری ہے اس کشمیر ایشو کے اوپر, لیکن بھارت تو تیار ہی نہیں ہے بیٹھ کے بات کرنے کے لیے, تو اس پر آپ کیا کہیں گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. مہربانی, آپ کے چینل کا مجھے موقع ملا. بات یہ ہے کہ کشمیر کے ایشو پہ آپ نے دیکھا انٹرنیشنل لیول پہ اب ہم نے کافی دیر کر دی. اس سے پہلے اگر ہم اس پہ بات کرتے اور جتنا ظلم ہوا ہے کشمیر پہ, عورتوں کی عزت پامال کی گئی ہے, بوڑھوں کو مارا جا رہا ہے, بچوں کو مارا جا رہا ہے. کیا پیپلز پارٹی اپنے ادوار میں کامیاب رہی کشمیر ایشو کو ریز کرنے میں؟ اس پہ آ رہی ہوں, میں بھی آپ کو بتاؤں گی پیپلز پارٹی کا. تو اس پہ ہاسپٹلس بند ہے, لوگ گھروں میں مسحور ہیں, بیمار لوگ مر رہے ہیں, ان کو دوائیں بھی نہیں مل رہی ہے, ہاسپٹل اسکولس بند ہے, ایجوکیشن کچھ بھی نہیں ہے, انٹرنیٹ بند ہے, ٹیلی فون بند ہے, ایوری مطلب جو بھی آپ کی چیزیں ہوتی ہیں. یہی باتیں ریز کی ہیں کہ آپ جو ٹیلی کمیونیکیشن پروسیس ہے اس کو دوبارہ سے کنٹینیو کریں, وہاں پہ انٹرنیشنل جرنلسٹ کو آنے دیں. 1 مہینے سے زیادہ وہاں پہ کرفیو لگا ہوا ہے, آپ نے دیکھا ہوگا, آپ ظاہر ہے پوری دنیا دیکھ رہی ہے کتنا وہاں ظلم ہو رہا ہے. آپ اب بات آتے وہاں پہ لوگ کے فیملی ممبرز ڈسپلیسڈ ہیں, کسی کو پتہ نہیں ہے کہ کوئی زندہ ہے یا نہیں ہے. کے ایشو پہ میں آتی ہوں, آپ کو یاد ہوگا ہسٹری میں شہید ذوالفقار بھٹو نے فرسٹ ٹائم
کشمیر کے ایشو پہ بات کی تھی. وہاں پہ ہم جو ہمارے پاس آزاد کشمیر ہے وہاں پہ بارڈر پہ گئے تھے اور وہاں پہ اسٹرائک کی تھی اور پوری دنیا کو بتایا تھا کہ کشمیر کو ساتھ ظلم ہو رہا ہے, اس میں بیٹھ کے مسئلہ حل کرنا چاہیے. آپ کو شملہ معاہدہ پہ یاد ہوگا کہ بھٹو صاحب گئے تھے, اندرا گاندھی سے ملے تھے اور شملہ معاہدے میں جو باتیں ہوئی تھی وہ تو سب شملہ معاہدے کی وائلیشنز کر دی آخر بھارت نے کر دی. تو مطلب یہ ہے کہ مودی اب دیکھیں نا پوری دنیا میں اب وہ مودی کو خوار ہو رہا ہے, ذلیل ہو رہا ہے. ابھی آپ نے بتایا کہ 50 ملکوں میں ہماری فیور کریں, ہاں واقعی ظلم ہو رہا ہے کشمیر میں, ہم بھی آواز اٹھا رہے ہیں. اس سے زیادہ ہمیں فورم میں جانا چاہیے, ہمیں اس سے زیادہ محنت کرنی چاہیے. ہمیں وہ ہمارا منسٹر ہے شامون قریشی, اس کو اور زیادہ اور فورم میں جائے اور زیادہ لوگوں تک بات پہنچائے کہ یہ مسئلہ کیا ہے. اس سے پہلے اب گئے تھے اپنا عمران وزیر اعظم صاحب مل کے آئے گئے امریکہ میں, پتہ نہیں کیا بات کر کے آئے کیا نہیں کر رہے, وہ بھی ڈاؤٹ ہے. دیکھیں یہ ڈاؤٹ تو میجر جنرل ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل آصف غفور نے یہ ڈاؤٹ کلیئر کر دیا, اور یہ جنرل راحیل شریف صاحب نے بھی یہ ڈاؤٹ کلیئر کر دیا. انہوں نے کہا کشمیر کے اوپر کوئی سودا نہیں ہوا اور نہ ہی کشمیر کے اوپر کوئی سودا ہو سکتا ہے. اللہ کرے یہ بات تو کوئی بات رہتی ہی نہیں ہے نا اس پہ, یہ ڈاؤٹ کلیئر کر دیا. صحیح ہو اور یہ نہ ہو کشمیروں کے ساتھ ہم ان کے ساتھ ہیں ہر دکھ میں ہر پریشان میں. اور کیا آپ کو لگتا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب ایسا قدم اٹھا سکتے ہیں جبکہ وہ اپنے آپ کو ایمبیسڈر آف کشمیر کہتے ہیں, اتنی کشمیر کے حوالے سے اتنے ووکل ہیں, سب سے زیادہ جو پچھلی حکومتوں میں عادت ہے نا یو ٹرن کرنے کی, اس لیے ہم ڈر رہے ہیں. دیکھیں پرسسٹنٹلی جو بھی بات کرتے ہیں اس پہ یو ٹرن کر کے پھر واپس آ جاتا ہے, تو ہمیں اعتبار نہیں ہے اس کی زبان. شرف النساء صاحبہ, پچھلی حکومتوں میں کیا آپ کو لگتا تھا کہ اتنی زیادہ کشمیر پر بات ہوئی جتنی اب بات ہوتی ہے؟ اچھی بات ہے, ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں, ہماری پارٹی بھی اس کو اپریشیٹ کرتی ہے. بلاول صاحب نے اب دیکھا ہوگا عید ہم نے کشمیروں کے ساتھ گزاری, جو ہمارے پاس کشمیر ہے آزاد کشمیر جس کو ہم کہتے ہیں, تو ان کے ساتھ اپنے حلقے میں نہیں گزاری, اپنے باپ کے ساتھ نہیں گزاری, وہاں گئے آزاد کشمیر, وہ کشمیر کے ساتھ یکجہتی کرنے کے لیے وہاں پہ عید گزاری. تو ہمارا موقف کلیئر ہے کہ ہم کشمیر کے ساتھ ہیں. ٹھیک ہے سب تھوڑا سا ہم اکانومی کی طرف پاکستان کی آئیں گے, اور ابھی جو وفاقی وزیر برائے معاشی امور حماد اظہر صاحب, جو انہوں نے ابھی ریسنٹلی ایک اپنا موقف پیش کیا ہے FATF کے سامنے, انہوں نے یہ کہا ہے کہ 4 سے 5 ماہ میں اہداف کو حاصل کیا ہے ہم نے ان ٹرمز آف اکانومی. دوسری طرف پاکستان میں بہت زیادہ انفلیشن بڑھ رہا تھا, مہنگائی, اور اب بھی پاکستان جو ہے ایک انفلیشن اور کرائسس سے گزر رہا ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ جو ہمارے ڈیفیسٹ ہیں یا جو اہداف ہیں ہم 4 سے 5 ماہ میں بہتر ہوئے ہیں؟ دیکھیں نا, ایک بات میں اور کلیئر کر دوں کہ پاک سرزمین پارٹی اور ہمارے چیئرمین مصطفیٰ کمال بھائی کا کشمیر ایشو پر بڑا واضح موقف ہے, اور انہوں نے بڑے کلیئر الفاظ میں, آپ نے ان کی پریس کانفرنس دیکھی ہوں گی کہ انہوں نے کس طریقے سے کشمیر ایشو کو اٹھایا. اور پاک سرزمین پارٹی ایک واحد پارٹی ہے جس نے ریلی بھی ان کی حمایت کے لیے نکالی. اچھا, اب آپ کا یہ سوال ہے کہ دیکھیں اکنامی تو پاکستان کی اس وقت آپ کے سامنے ہے, جو حالات اس وقت بنائے گئے ہیں, جو خواب دکھائے گئے تھے, جس طریقے سے عوام نے نکل کر عمران خان کو ووٹ ڈالا تھا, ایک امید تھی کہ شاید پاکستان کی اکنامی بہتر ہو سکے, پاکستان خوشحال ہو سکے, لیکن 1 سال میں آپ دیکھیں کہ کچھ بھی نہیں ہوا, بلکہ ہم پیچھے کی طرف چلتے. لیکن سر آپ کو لگتا نہیں کہ جو پچھلی حکومتوں کے جو کارکردگی تھی اس کے کانسیکوینسز اب بھی فیس کرنے کو پڑ رہے ہیں؟ دیکھیں, اگر آپ بات کریں گے پچھلی گورنمنٹ کی, تو غریب آدمی تو اس وقت یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی ہمیں پچھلی گورنمنٹ ہی واپس دے دو. آپ جس طرح غریب کو غریب ترک کرتے جا رہے ہیں, آپ کی پالیسیز کیا ہیں یہ ابھی تک کلیئر نہیں ہو پا رہی. جب تک اپنی پالیسیز آپ کلیئر نہیں کر پائیں گے, غریبوں کو نہیں سنا جائے گا, کراچی کو نہیں دیکھا جائے گا, تو یہ کس طریقے سے مسائل حل ہوں گے؟ آج کراچی کا ہر شہری تنگ آیا ہوا ہے, کبھی وہ الیکٹرک کی وجہ سے پریشان ہے, کبھی کوڑے کی وجہ سے پریشان ہے, کبھی پانی کی وجہ سے پریشانی. یہ پریشانیاں کب ختم ہوں گی؟ یہ خواب جو ہمیں دیکھے تھے ہم نے الیکشن سے پہلے, یہ خواب ہمارے پورے ہو پائیں گے یا نہیں ہو پائیں گے؟ دیکھیں, ایک بات میں آپ کو اور ایک بات بتا دوں, آپ کے توسط سے ایک بات میں اپنے وزیر اعظم صاحب سے اور جو ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسی ان سے کہنا چاہتا ہوں, دیکھیں بہت ہو گیا. کراچی کو جس حال پہ پہنچا دیا گیا ہے یہ لاوارث ہو گیا ہے. ابھی بھی آپ کے پاس وقت ہے, کراچی کو مصطفیٰ کمال کے حوالے کر دیا جائے, اور پھر دیکھیں آپ کے کراچی دن و رات کیسے ترقی کرتا ہے. اگر آپ لوگ فیصلہ نہیں کریں گے اور یہ کوڑے پہ سیاستدان ایک دوسرے کی پگڑیاں اچھالتے رہیں گے. آج بھی میں سعید غنی صاحب کا بیان دیکھ رہا تھا ٹی وی کے اوپر, ان کی پریس کانفرنس دیکھ رہا تھا کہ جس طریقے سے وہ فیڈرل گورنمنٹ کو
ललकार रहे थे या कह रहे थे, ये किस तरीके की सियासत है? क्या हम गरीब आदमी एक इसी सियासत के चक्कर के में नज़र हो जाएगा, उसको कुछ नहीं मिलना? तो बराए मेहरबानी मैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान से ये दरख्वास्त करूँगा कि इस कराची को मसले को सीरियस लिया जाए। ये कराची हब है, कराची 70% रेवेन्यू देता है, इसके ऊपर तवज्जो नहीं दी तो ये बिल्कुल तबाह हाल हो जाएगा। ठीक है मैम, आप क्या समझती हैं कि FATF के हवाले से अगर हम बात करें तो FATF में काफ़ी लॉबिंग होती है। भारत हमेशा से पाकिस्तान को जो है चाहता है कि पाकिस्तान ब्लैक लिस्ट में शामिल हो जाए। पाकिस्तान एक हद तक ग्रे लिस्ट में भी गया और जो भारत था वो बहुत ज़्यादा इस लॉबी का हिस्सा बना रहा कि पाकिस्तान को किसी तरह बुरी तरफ या पाकिस्तान का इमेज बुरा दिखाए भारत। लेकिन अब फाइनली पाकिस्तान अपनी रिप्रेजेंटेशन को बेहतर करने में लगा हुआ है। आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान FATF के सामने मजीद बेहतर रिपोर्ट लेके जाएगा? भारत को सबसे बड़ी बात ये उसको लगी, जैसे मिर्ची कहते हैं, मिर्ची लगी कि हमारे यहाँ पाकिस्तान तरक्की कर रहा था, पाकिस्तान बाहर मुल्कों में काफ़ी इस्टेब्लिश हो गया था। और सबसे बड़ी बात जो हमें कामयाबी मिली वो CPEC के हवाले से मिली कि अगर CPEC हमारा सारा सिस्टम बन गया तो इससे ज़्यादा हमारा मुल्क तरक्की करेगा, यहाँ पे जॉब्स मिलेंगी, फिनेंशियली हिसाब से हम इकनॉमी लिहाज से ऊपर जाएंगे और महंगाई को कंट्रोल कर सकेंगे, बहुत सारी जॉब्स क्रिएट कर सकेंगे और बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ लग सकती है। और बाहर के जैसे चाइना और पाकिस्तान मिल के हम एक दूसरे के जो एम्प्लॉयमेंट है वो ट्रांसफ़र भी कर सकेंगे। यहाँ अगर इंडस्ट्रीज़ बनती हैं मुल्क में तो हमारे लोकल जो लोग हैं वहाँ पे जॉब्स उसको मिल सकती है। इसी तरह पाकिस्तान तरक्की कर सकता है। बाहर से सामान जो हमारे इंपोर्ट एक्सपोर्ट जाती है सारी चीज़ें वो इसी शिप ग्वादर के ज़रिए, CPEC के ज़रिए हमारी अगर वो कामयाब होती तो उसका नाम ज़ाहिर है वो पूरी दुनिया में वो उसको खटकता है। एक तो हमें वो दुश्मन समझता है कि दुश्मन है, वो कैसे तरक्की करे, कैसे वो अपने पाँव पे खड़ा रहे, वो फिनेंशियली तौर पे, सियासी तौर पे, अंदरूनी तौर पे टूटा फूटा रहे, कमज़ोर रहे कि हम उस पर अगर हावी हो जाएं कुछ इस तरह से जाहिर जी। पाकिस्तान का एक इमेज मलाइन करने की ऐसे भी कोशिश की गई थी FATF के सामने कि पाकिस्तान स्पॉन्सर करता है बैंड आउटफिट्स को, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को। इसमें काफ़ी ज़्यादा जो है इंडिया ने लॉबिंग की पाकिस्तान के ख़िलाफ़। आपको क्या लगता है पाकिस्तान जो है इस हवाले से अपना इमेज बेहतर करने में भी कोशा है? अब देखिए ना, पूरी वो हमें कह रहा था, पूरी दुनिया ने देखा कि टेररिज्म खुद है कश्मीर में, आपके सबके सामने है, पूरी दुनिया के सामने कितना वो जुल्म कर रहा है। अब दहशतगर्द मुल्क कौन है? कश्मीर, इंडिया है ना, जो इतना मुसलमानों पे जुल्म कर रहा है। हमारे यहाँ तो इस तरह नहीं है ना, हम इतना तो जुल्म किसी पे नहीं करते ना। ठीक है, हमारे यहाँ अपने सियासी प्रॉब्लम्स होते हैं, वो अलग चीज़ है, एक साइड पे रख ले, लेकिन इतना जुल्म हमारे पास मिनॉरिटी है ना, कितनी है, हम बिल्कुल करते हैं, वो आराम से रहते हैं, अपने रिचुअल्स को मनाते हैं, हम अपनी तरफ से हमारी इबादत कर दे, हम उनकी खुशियों में शामिल होते हैं, वो हमारी ईदों में शामिल होते हैं, इतने प्यार मोहब्बत से रहे, सालों से रह रहे हैं, तो वो तो खुद अपने आप को डिक्लेयर कर दिया, वक्त ने उनको दिखा दिया पूरी दुनिया को कि असल में दहशतगर्द कौन है। ठीक है सर, आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान पिछले कई सालों में पाकिस्तान की डिप्लोमेसी वीक थी, इसीलिए ना सिर्फ FATF में हमें ग्रे लिस्ट में जाना पड़ा बल्कि इस तरह बहुत सारे इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे पाकिस्तान हमेशा इसीलिए पीछे रहता है? बिल्कुल, मैं आपकी इस बात की तारीफ करता हूँ कि देखिए बात ये कि सिफारती सतह पर जब तक कोशिशें सही तरीके से नहीं की जाएंगी, कराची और पूरे पाकिस्तान में जब तक आप जो है बिज़नेस कम्युनिटी को सहूलतें नहीं देंगे, बिज़नेस कम्युनिटी को और जो भी हमारे छोटे कारखाने हैं इनको आप जब तक सहूलतें नहीं देंगे, पाकिस्तान जो है वो तरक्की नहीं कर पाएगा। और यही वजह है कि हम दिन ब दिन ज़वाल की तरफ जा रहे हैं, तरक्की की तरफ नहीं जा रहे। ख्वाब हमें बस दिखाए जाते हैं कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, नौकरियां मिल जाएंगी, दुबई से इन्वेस्टर आ जाएंगे, फ़लाँ जगह से इन्वेस्टर आ जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। हम एक साल में बहुत पीछे चले गए। ठीक है, तो डिप्लोमेसी की अगर हम बात करते हैं तो जिस तरह शाह महमूद कुरैशी साहब जब से ये हुकूमत इनका इस हुकूमत का दौर स्टार्ट हुआ है, आपको लगता है कि जो फॉरेन पॉलिसी है वो पाकिस्तान की बेहतर है? जो लास्ट फॉरेन पॉलिसी थी या फॉरेन मिनिस्टर तो पिछले 5 साल तक थे ही नहीं। लेकिन ना बात वो ये है कि रिजल्ट क्या आ रहा है, हम इसको किस तरीके से अच्छा सर, लेकिन फॉरेन पॉलिसी का रिजल्ट तो कभी भी 2 दिन में नहीं आता ना। ये पिछले 5 साल में जो लूप होल्स क्रिएट करके गए हैं उसको फिलअप होने में भी तो, उस वैक्यूम को फिलअप होने में भी तो वक्त लगेगा ना।
اچھا یہ بتائیے کہ ہم انتظار ہی کرتے رہے؟ ہم نے 5 سال 10 سال جو پچھلی گورنمنٹ کے گزارے ہیں، جب اس میں کچھ ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی تو ہم یہ 1 سال میں کیا امید رکھیں گے کہ 1 سال میں ڈیولپمنٹ کچھ اچھی ہو جائے گی؟ اور یہ آگے جو آنے والے 4 سال، آپ کو یہ بالکل نہیں لگتا کہ جو ماضی کی حکومتیں تھیں ان کی جو کارکردگی تھی، جو ان کی پور پرفارمنس تھی، اس کے کانسیکوینسز آج ہمیں فیس کرنے پڑ رہے ہیں، چاہے وہ انٹرنیشنل پلیٹ فارمز ہی کیوں نہ ہوں؟ بات یہ ہے کہ ہم ہر جانے والی حکومت کو برا ہی کہتے ہیں، اور یہ ہمارا ایک سسٹم بن گیا ہے. جب تک ہم اپنے آپ کو صحیح نہیں کریں گے، ہماری فورن پالیسی صحیح نہیں ہوگی. ہمارے جو اوپر جو ہمارے کرتا دھرتا ہیں، جو ہمارے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، ان لوگوں کو اپنا قبلہ صحیح کرنا پڑے گا. ان لوگوں کو غریبوں کے لیے کام کرنے پڑیں گے، اور جو وعدے اور جو ان لوگوں نے جو جھوٹے وعدے کہہ دیں آپ ان کو کہ خواب دکھائے تھے، یہ خواب کو پورا کریں. بات جو انہوں نے دیکھیں، الیکشن سے پہلے ہم یہی سوچ رہے تھے، ہر آدمی یہ کہہ رہا تھا کہ الیکشن کے بعد پاکستان بہتری کی طرف جائے گا. ہم نے تو یہ تک سنا تھا کہ دبئی سے انویسٹر آئیں گے، یہاں پہ انویسٹمنٹ ہوگی، دنیا بھر سے انویسٹر آئیں گے. کیا ہوا مجھے بتائیے آپ؟ کیا آج ہم 1 سال میں غریب اور غریب ہو گیا، امیر اور امیر ہو گیا؟ ٹھیک ہے، فورن پالیسی کی اگر ہم بات کریں، آپ کیا اس ماضی کی حکومتوں کو تو ہم چھوڑ ہی دیتے ہیں، کیا یہ جو حال کی حکومت ہے اس سے آپ ان کی فورن پالیسی سے سیٹسفائیڈ ہیں؟ مسئلہ یہ ہے کہ ان لوگوں نے جو جوائنٹ سیکشن اپنے اجلاس میں بلایا تھا اور بات کی تھی کہ ہمیں یہ پرابلمس ہے، مسائل ہیں، تو ہم ذرا عوام کی بات کرتے ہیں کہ عوام میں دیکھا گیا ہمارا جب انڈیا کے ساتھ یہ فروری کی بات ہوئی تھی تو اس کو آپ نے چائے پلا کے چھوڑ دیا. لیکن اس کو کیا کرتے وہ؟ یہ کیا ڈپلومیسی کا طریقہ کار نہیں تھا؟ پاکستان نے پوری دنیا کے سامنے اپنا ایک پازیٹیو امیج پورٹری کیا. اگر پائلٹ وہاں جاتا تو وہ ہمارے پائلٹ کے ساتھ، انہوں نے سپاہی مقبول حسین کے ساتھ کیا کیا؟ پرزنر آف وار تھے وہ، اور یہاں تو ہم وار کر بھی نہیں رہے تھے، ہم نے ان کا جہاز پھوڑا تھا، وہ ہمارے حد میں آیا تھا، انہوں نے بارڈر میں آیا تھا، اس لیے ہم نے اپنی ڈیفینس کے لیے اس کو ہٹ کیا، لیکن اس کی زندگی بچ گئی تھی، صرف جہاز کو ہٹ کیا تھا. لیکن ان کا جو ہم نے جاسوس پکڑا کلبھوشن یادو، پچھلی حکومت میں کیوں اتنی ناقص کارکردگی تھی اور کیوں ہم نے کیس کو آئی سی جے میں جانے دیا؟ کیوں اس وقت کی اپوزیشن میں بھی اتنا دم نہیں تھا؟ پریشرائز کرتی پی ایم ایل این کو، کہتی کہ آپ چیلنج کریں آئی سی جے کی جورسڈکشن کو، یہ کیس ہی نہیں بنتا. مسئلہ یہ ہے کہ وہاں اس ٹائم میں ذرا سستی ہوئی تھی، اور اس دفعہ تو بہت زیادہ سستی ہوئی کہ وہ سمجھ جاتا ہے صرف یہ باتیں کرتے ہیں پاکستان اور کچھ کر نہیں سکتا. تو ہمیں یہ ٹائم آ گیا ہے کہ ہمیں کچھ کر کے دکھانا ہے. ٹھیک ہے، مولانا صاحب کے حوالے سے دوسری بات یہ کہ ہمارے جو جتنے فارن پالیسی کے حوالے سے ہمارے جتنے بھی پڑوسی ہیں نا، ہمیں ان سے بات کرنی چاہیے. افغانستان کے ساتھ بات کرنی چاہیے. ہمارا جتنے یہ ہمارے پڑوسی جتنے بھی ملک ہیں وہاں جا کے ان سے بھی بات کرنی چاہیے، ان سے بھی پرابلم ہونی چاہیے. بات سے ہی مسئلے حل ہوتے ہیں. جنگ مسئلہ باتوں کا نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہم کسی سے بات کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، ہماری باتوں کو مولانا صاحب کی کچھ خوابوں پر بات کرتے ہیں جو ان کے خواب ہی رہ گئے. وہ کہتے ہیں کہ میں حکومت گراؤں گا، پھر کہتے ہیں کہ اسلام آباد کو لاک ڈاؤن کروں گا. تمام تر جو ان کے نعرے ہیں وہ صرف اور صرف سلوگنز بن جاتے ہیں اور خواب ادھورے رہ جاتے ہیں. اس پر کیا کہیں گی؟ خواب تو ہمارے موجودہ وزیر اعظم نے دکھائے تھے کہ 1 کروڑ نوکریاں دیں گے، 1 لاکھ گھر دیں گے، ہم سارا سسٹم صحیح کریں گے، فلان چور ہے، فلان ڈاکو ہے، فلان نے اتنے کھایا، اتنے اربوں روپے کھائے. وہ کہاں گئے؟ اور سال میں اتنی کرپشن ہوتی ہے. اب 1.25 سال ہو گیا. کیا بلاول نے یو ٹرن لیا ہے؟ پہلے وہ مولانا صاحب کے ساتھ وہ کہتے رہے کہ ہم ان کے ساتھ ہیں. اب کوئی کرپشن نہیں، کوئی منی لانڈرنگ نہیں، کچھ بھی نہیں. وہ پیسے کہاں گئے؟ وہ کہاں جا رہے ہیں؟ اب وہ پیسے اب اتنی مطلب ملک میں تباہی کیوں بلاول سرداری نے یو ٹرن لیا ہے کیونکہ وہ کہتے تھے کہ وہ جے یو آئی ایف کے ساتھ ہیں، وہ مولانا صاحب کے ساتھ ہیں. اس کو پیٹرول مہنگا ملا. روزانہ کی چیزیں جو غریب بیچارہ اپنے پیٹ پالنے کے لیے کرتا تھا وہ نہیں ہے. اوپر سے نوکریوں سے لوگوں کو نکالا جا رہا ہے. ہمارے بالکل ایک آپ جیسے سمجھیں کہ ہم بالکل غریبوں کو جیسے کہہ رہا ختم کروں گا، مطلب اس کا مقصد تھا غریب کو مار دوں گا. بھوک کے ذریعے، بے روزگاری کے ذریعے، میڈیسن نہ ملے، ہاسپٹل میں دوائیں نہ ہو، اور سب سے بڑا دیکھیں اتنا ظلم
हाजियों के साथ किया, सब्सिडी ख़त्म कर दी और अपने अमीर और दोस्तों के अरबों रुपए माफ़ कर दिए और गरीब बेचारे के ऊपर जुल्म कर दिया, ऊपर से टैक्स चोर। अब टैक्स चोर तो बड़े होते हैं, गरीब बेचारा तो साबुन पे टैक्स देता है, पानी पे टैक्स देता है, दूध पे टैक्स देता है, हर चीज़ पे टैक्स देता है। गरीब बच्चा तो टैक्स देता है, वो कहाँ खाता है? अब कह रहा है आवाम चोर है, पहले कह रहा था सियासतदान चोर है, डाकू है चोर, अब आवाम चोर होगी। ठीक है, टैक्स नहीं दे। मैं यहाँ पे जो है कमर साहब आपसे भी जानूंगी और आपसे ये सवाल आपके लिए छोड़कर जा रही हूँ, ब्रेक के बाद आपसे जानूंगी कि आपको नहीं लगता कि बिलावल जरदारी साहब ने यू टर्न लिया? वो कहते रहे कि हम मौलाना साहब के साथ हैं, और अब जब मौलाना साहब इस्लामाबाद के लॉकडाउन की बातें करते रहे तो उन्होंने साफ साफ कह दिया हम किसी प्रोटेस्ट का हिस्सा नहीं बनेंगे। आपसे जानूंगी एक छोटे से वक्फे के बाद। स्टे विद अस ऑन इनसाइड द न्यूज़। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। नाज़रीन, ब्रेक से कबल हम बात कर रहे थे कि मौलाना साहब जो कि कहते रहे कि मैं हुकूमत गिरा दूंगा, और क्या वाकई उनके जो ये स्लोगन्स थे उनमें वाकई इतना कोई दम था? लेकिन अब तो हमने सिनेरियो बिल्कुल मुख्तलिफ ही देखा, और बिलावल जरदारी जो एक तरफ कहते थे कि मौलाना साहब के साथ हैं, लेकिन अब उन्होंने भी यू टर्न ले लिया, वो कह रहे हैं कि हम आपके किसी भी प्रोटेस्ट का हिस्सा नहीं है। सर, क्या कहेंगे इस पर? देखिए ना, जहाँ तक मौलाना साहब का ताल्लुक़ है तो वो अपनी कोशिशें जारी रखेंगे, लेकिन आज का बयान आपने बिलावल साहब का सुना, देखा आपने कि किस तरीके से उन्होंने कह दिया कि मैं उसमें शिरकत नहीं करूंगा, मैं दूसरी जगह मसरूफ़ होगा। अच्छा देखिए, यू टर्न तो हमारी एक कहते हैं ना कोई आम सी बात हो गई है, हम हर बात पे यू टर्न लेते हैं। अभी पिछले दिनों आपने देखा होगा वसीम अख्तर साहब ने किस तरीके से यू टर्न लिया, तो यू टर्न का तो अब इसको बुरा ही नहीं समझा जा रहा, यू टर्न को तो अब कोई बुरा ही नहीं समझता। पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स, बिल्कुल, ये तो पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स हो गया, इसको तो यू टर्न लेना अब इसको आप समझ लेंगे कोई बुरी बात है ही नहीं। तो मैं ये समझता लेकिन आपको लगता है इन्होंने वाकई यू टर्न लिया है? पहले वो कहते रहे कि हम हिस्सा हैं मौलाना साहब की इस जो भी उनकी कैंपेन है उसका, और अब सडनली वो कहते हैं कि नहीं, हम किसी भी प्रोटेस्ट का हिस्सा नहीं है। देखिए, मैं इसको यू टर्न तो अभी नहीं कहूँगा क्योंकि अभी ये कबल वक्त है, आगे देखिए आप फिर। तो फिर क्या है सर? ये पहले कहते हैं कि हम साथ हैं, फिर कह रहे हैं हम साथ नहीं है, तो ये क्या, इसको क्या माने? अब आप इसको कुछ भी समझ लें, यू टर्न समझ लें, या अपनी मसरूफियत जिस तरह बता रहे हैं वो कि मसरूफ़ है, इस तरह हो सकता है कि वो वाकई मसरूफ़ हो, नहीं उनको साथ ज्वाइन होना चाह रहा हो। अच्छा ठीक है, चलें आपसे जानते हैं शरफुन्निसा, आपको क्या लगता है, क्या पीपल्स पार्टी की लीडरशिप ने इस पर यू टर्न लिया है? तो मसला ये है कि बिलावल साहब का भी स्टेटमेंट मैंने नहीं सुना, आपकी ज़बान से देखा। हो सकता है कि मतलब अभी हमारे पार्टी की इतनी सारी मसरूफियात हैं बिलावल साहब की कि अभी तो गिलगित से इतने सारे दिन रह के गुजार के आए, अभी उसको बहुत सारे पार्टी की हवाले से सिंध में उसको बहुत सारे जलसे करने हैं, तो वो टाइम दे के गया है। अगर वो सिंध में अपना टाइम देता है, डिस्ट्रिक्ट हवाले से हमें बहुत सारे लोगों से मिलना होता है बिलावल साहब को ग्राउंड लेवल पे ना, बहुत मतलब हमें ये था कि बिलावल साहब आ जाए हमारे डिस्ट्रिक्ट में काम करे। तो अगर यहाँ पे बिलावल साहब बिजी होता है तो ज़ाहिर है मौलाना साहब के साथ तो नहीं हो सकता, तो हो सकता है कुछ न कुछ मसाइल निकल जाएंगे, कोई ना कोई बात हो जाएगी। अभी आज की बात हुई, बिलावल साहब अभी आया है बाहर से, तो इंशाल्लाह देखें 2-3 दिन में ओवरऑल क्लियर हो जाएगा। ओवरऑल आपकी पार्टी का इस वक्त आपको क्या मौकिफ लगता है? क्या आप लोग मौलाना साहब या JUIF के साथ उनके प्रोटेस्ट का हिस्सा रहना चाहते हैं? क्या हुकूमत गिराना चाहते हैं? मसला ये है कि हम हुकूमत को क्या गिराएंगे, हुकूमत खुद गिर रही है। अच्छा, हुकूमत को सिर्फ एक धक्के देने की जरूरत है, वो धक्का देना चाहते हैं आप लोग? धक्का काफी होगा, इतने उनका वाकई धक्का काफी होगा मेरे ख्याल में, काफी होगा। लॉकडाउन की बातें करते थे, इस्लामाबाद लॉकडाउन करने की, पाकिस्तान का सत्यानाश कर दिया। मौलाना साहब ने सत्यानाश नहीं किया, कश्मीर पर ही बात कर लें, उनको छोड़ा था कश्मीर के लिए कि आप कुछ कश्मीर के लिए कर लें, क्या किया उन्होंने? वैसे करना चाहिए था, सिर्फ डीजल इधर उधर उन्होंने बेचा। वो तो आप कह सकती है, मैं तो नहीं कहूँगी, वो आपका ओपिनियन है, मेरा नहीं है। मसला और ये क्या है कि किया अभी देखते हैं, अभी टाइम है, काफ़ी वेट करते हैं। अब तो अक्टूबर में कह रहा है, अभी टाइम है काफ़ी, हो सकता है बहुत सारी पार्टियां एक साथ हो जाएं, हो सकता है कि अपना क्या मौलाना साहब को सिर्फ और सिर्फ ये तकलीफ है कि वो इस दफा सिर्फ और सिर्फ हिस्ट्री में हुकूमत का हिस्सा नहीं रहे, हमेशा से वो हिस्सा रहे हैं? मैं मौलाना साहब की तर्जुमा नहीं हूँ जो उसके बारे में कुछ बोलूं, लेकिन आप लोग उनके एलाइज में से तो रह चुके हैं, और अभी भी आप लोग उनके इत्तेहादी बने हुए हैं। आप लोग कहते हैं कि जो उनका स्टांस होगा हमारा भी वही होगा। पार्टी एक साथ होती है, लेकिन एक लीडर का मौकिफ जी दूसरी पार्टी नहीं दे सकती। मैं अपने बिलावल साहब के बारे में कुछ बोल सकती हूँ, लेकिन उसकी पार्टी में नहीं बोल सकती। अब देखें, अभी इसमें टाइम है, देखते हैं कौन कौन सी पार्टियां इसके साथ है, या हमारा मौकिफ आगे चल के चेंज हो जाए या ना हो जाए, वो हिसाब से अभी टाइम है।
ٹھیک ہے. وقت کے ساتھ. سر آپ کو کیا لگتا ہے کیا جو یہ حکومت گرانے کی باتیں مولانا صاحب کر رہے ہیں کیا اس میں ان کو کوئی سکسیس ملے گی یا یہ صرف باتیں ہی رہ جائیں گی اور کچھ عرصہ رہیں گی اور پھر ختم ہی ہو جائیں گی؟ دیکھیں میرا یہ سب باتیں بھی قبل از وقت ہے, میں کچھ نہیں کہہ سکتا ابھی جس طریقے لیکن سر یہ پری الیکشنز بھی یہ باتیں ہونے لگی, پھر الیکشنز کے بعد یہ بہت زیادہ زور پکڑنے لگی یہ گفتگو, پھر بیچ میں ختم ہو گئی, پھر اب دوبارہ سے باتیں سامنے آ رہی ہیں, تو یہ کیا ہے سب؟ دیکھیں جو گورنمنٹ کے لیے ہم لوگ سوچتے تھے کہ یہ کچھ پرفارم کرے گی, کچھ سرو کرے گی, غریبوں کے لیے کچھ کرے گی, ایسا کچھ نہیں ہو رہا. تو میں اس بارے میں اتنا نہیں کہہ سکتا کہ یہ گورنمنٹ رہے گی نہیں رہے گی, لیکن غریب عوام بہت پریشان ہے اس وقت. کراچی کا برا حال ہوا ہے, پورے ملک کا برا حال ہے, لوگ مر رہے ہیں بھوک سے. آپ نے دیکھا ہوگا, ظاہر ہے ہم سے زیادہ آپ کو اتنی نالج ہے, آپ جاتے ہوں گے, دیکھا کیا حالت ہے, کس طرح لوگ گزار رہے ہیں زندگی. لیکن شرف النساء صاحبہ آپ کو نہیں لگتا کہ یہ جو ماضی کی حکومتیں تھیں ان کی جو پور پرفارمنس تھی, اس طرح نہیں ان کا تھا. جو سسٹم نہیں, میری بات سنیں, جی, پیپلز پارٹی کے دور میں نچلے والا طبقہ اور زیادہ خوش تھا کیونکہ مہنگائی نہیں تھی اتنی, ان کے لیے دال, آٹا, گھی, چینی سستی مل رہی تھی. پہلے چینی کتنی تھی, اب بتائیں ریٹ کیا ہے چینی کی؟ 80-90 روپے ہو گیا ہے. دیکھیں کچھ پریونشن ریگولیٹریز بھی ہوتی ہیں شرف النساء صاحبہ. جیسے ایک ایگزامپل میں آپ کو دے دوں, ایک ایگزامپل لاہور کی اگر دے دوں, لاہور میں اب بھی اور آج بھی 6 روپے کا ہی نان بک رہا ہے, لیکن کراچی میں وہ 12 سے 15 کا ہو گیا. آخر کیوں اور کیسے؟ یہ پریونشن ریگولیٹریز کی ہے. وہاں مل رہا ہے, وہاں 6 روپے, ابھی پچھلے ہفتے کی میں آپ کو بات بتا رہی ہوں وہاں پر, اور اب یہاں پہ قیمت دیکھیں 15 روپے تک پہنچ گیا. پھر اس کو دوبارہ کچھ علاقوں میں 12 روپے, کچھ علاقوں میں 10 روپے, اس کو کنٹرول کر رہے ہیں. لیکن اب یہ تو کچھ پریونشن کی بھی ریگولیشنز ہیں نا. میں آپ کو بتاؤں کہ جو ہمارے گندم والے زمیندار ہیں, ایگریکلچر والے, ان کو بھی اس دفعہ اتنی کوئی سبسڈی نہیں ملی, وہ اور زیادہ تکلیف میں تھے. ابھی تو مطلب مہنگائی بالکل نہیں ہوئی, جو پہلی مہنگائی یہ 1 سال سے زیادہ ہوئی ہے, اس سے زیادہ فرق پڑتا ہے کہ آپ کو گھی زیادہ مہنگا مل رہا ہے, آپ کو دالیں زیادہ مل رہی ہے, گوشت کو آپ سوچ ہی نہیں سکتے, غریب لوگ تو وہ سوچ ہی نہیں سکتے. اس دفعہ ان لوگوں نے عید بھی نہیں منائی, کپڑے نہیں تھے, بہت سارے بچے تھے بیچارے, وہ اتنی خودکشی کی کہ ان کے عید کے نئے جوڑے نہیں ملے تھے. آپ یہ باتیں دیکھیں نا اوپر کی. اچھا, آپ کو یہ لگتا ہے کہ اس دور حکومت میں زمین آسمان کا فرق ہے, اور جو پچھلی دور کوئی تعلق نہیں ہے کیا پچھلی دور بس ان کو اپنے شرف النساء صاحبہ پچھلی حکومتوں میں کیا بہت آئیڈل سچویشن تھی؟ آئیڈل تو نہیں تھی لیکن بہتر تھی. اچھا, آپ اگری کریں گے اتنا ظلم نہیں تھا جتنا پہلے تھا. ایسا کچھ نہیں ہے. 30 سال میں اس کراچی کو تباہ و برباد کر دیا گیا. سر ہمیں تو ہر سال بری سچویشن دیکھنے کو ملتی ہے. اگر آپ وہ ٹرن اوور 5 سال کا مصطفیٰ کمال کا آپ نکال دیں اس کراچی میں, تو کراچی کھنڈرات کا ڈھیر بن چکا ہوتا. یہ جو کمال بھائی نے 5 سال کام کیا ہے, اس کی وجہ ہے کہ آج ہم تھوڑا سا موومنٹ کر رہے ہیں, لیکن آج وہیں پہ ہم پہنچ گئے ہیں واپس جہاں سے مصطفیٰ سر جو چھوٹے شہروں سے بھی کراچی آتے ہیں جو لوگ, وہ یہ کہتے ہیں یہ ہب آف پاکستان, یہ پورے ملک کو چلاتا ہے. اتنا کوڑا, اتنا گند. مصطفیٰ کمال نے جی میں آؤں گی آپ کی جانب. کراچی کو دنیا کا ترقی یافتہ شہر بنا دیا تھا, اور آج بھی انہیں اگر موقع ملے گا تو وہ کراچی کو دنیا کا نمبر 1 ترقی یافتہ شہر بنا دیں گے. میں اسی وجہ سے آپ سے اس وقت بھی میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں تمام ارباب اختیار سے یہ گزارش کروں گا آپ کے توسط سے کہ دیکھیں ابھی بھی کراچی کے بارے میں خدارہ سوچیں. کراچی کچرے کا ڈھیر بن چکا ہے اور ہم سیاست کر رہے ہیں. صرف ہر پارٹی, ہر لیڈر کراچی پہ آن کے سیاست کرتا ہے. کبھی وفاق کی طرف سے کوئی بھیج دیا جاتا ہے, کبھی سندھ کی طرف سے بھیج دیا جاتا ہے, لیکن صرف وہ جو ہے صرف باتیں اور اپنی تقریریں کر کے واپس چلے جاتے ہیں, اور کراچی کو کوئی اون نہیں کر رہا. کراچی کو اون کرنے کی اس وقت ضرورت ہے. ہم سب کو مل کر کراچی کی ترقی کے لیے سوچنا چاہیے. ٹھیک ہے, کراچی کی بات کر رہے ہیں جب آپ, تو تھوڑی سی ہم کراچی اور اوورآل سندھ کی پولیس کے اوپر بھی بات کرتے ہیں. جیسا آج آپ نے دیکھا کہ اسٹیٹمنٹ جو پنجاب پولیس کے حوالے سے بہت زیادہ باتیں ہو رہی ہیں کہ پولیس ریفارمز کی ضرورت ہے, اور سارا کا سارا رخ پنجاب پولیس کے اوپر ہی کیوں؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ سندھ پولیس کا بھی وہی حال ہے؟ بالکل جی, پولیس کا تو میں سمجھتا ہوں کہ سارے ہمارے جتنے, چاہے وہ پنجاب کی بات کر لیں, چاہے اب سندھ کی بات کر لیں, وہ سب پولیس ایک ہی روش پہ چل رہی ہے.
پہلے عمران خان صاحب ہمارے وزیر اعظم یہ کہتے تھے, اسی پنجاب کی پولیس کو برا بھلا کہتے تھے کہ ہم ریفارمز کریں گے, ہم اصلاحات کریں گے پولیس کی, لیکن ابھی بھی پولیس کی تعریف تو نہیں کی نا. بالکل وہی ہو رہا ہے, آج وہی ہو رہا ہے. وہ صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ, جو ان کے ترجمان ہیں عثمان بزدار صاحب کے, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ کہتے تھے کہ پولیس کو کہتے تھے عورتوں کے اوپر جو ہے آپ تشدد کریں, ان کو مارے پیٹیں, اب وہ پولیس ریفارمز کی بات کریں. تو یہ تو انہوں نے ایک کوشچن ریز کیا ہے نا صرف. آپ مجھے بتائیں نا, کسی دنیا کی کوئی پولیس جس طریقے سے عورتوں کے ساتھ بے عزتی کی جا رہی ہے, دنیا میں کہیں ایسا ہوتا ہے؟ سب بہت سارے مہذب ممالک, سویلائز کنٹریز, ان کی بھی ویڈیوز موجود ہیں. پولیس کا تو حال ہی یہی ہے, تو اس لیے پولیس کو تو لگام دے کر رکھنا چاہیے, اور کچھ ریفارمز کی ضرورت ہے. انٹرنیشنل پولیس کی بھی سب ویڈیوز موجود ہیں جو کہ عورتوں کے اوپر, لڑکیوں کے اوپر تشدد کر رہے ہیں. دیکھیں وہاں اس تعداد میں نہیں ہے جو ہماری, جس طرح ہمارے ملک میں یہاں پہ تو ہر چیز کا مس یوز کرتے ہیں نا ہمارے ملک میں. تو ہمارے ملک میں تو روزانہ کوئی نہ کوئی ایک ایشو آپ دیکھ لیں نیٹ پہ. سندھ پولیس سے سیٹسفائیڈ ہیں آپ؟ نہیں جی, بالکل نہیں سیٹسفائیڈ. کیا آپ کہتے ہیں کہ تمام پھر صوبوں میں پولیس ریفارمز کی ضرورت ہے؟ بالکل. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ سندھ پولیس کمپلیٹلی پولیٹیسائزڈ ہے؟ پہلے میں کراچی میں تھوڑا سا آپ کو دوں گی ڈیٹیل. مسئلہ یہ کراچی پہ سیاست تو ہو رہی ہے ہر پارٹی کی طرف سے, لیکن اصل مسئلہ کراچی کا سب سے زیادہ میئر کا ہوتا ہے, اس کے بعد کے این سی کا, ڈی ایم سی کا. ان کے کام ہوتے ہیں کہ نالے صاف کریں, کچرا اٹھائیں. کسی سندھ گورنمنٹ چیف منسٹر کا کام نہیں ہے, یہ نیچے کی لیول سے کام ہے. لیکن سی ایم خود کہتے ہیں نا کہ جو سالڈ ویسٹ مینجمنٹ ہے وہ آتی ہے سندھ گورنمنٹ کے انڈر. انجینئرس ہیں, ٹیکنیکل انجینئرس ہیں نا ڈپارٹمنٹ میں. انجینئرس کیا کر رہے ہیں؟ سو رہے ہیں. آپ پیچھے 10 سال پیچھے جاؤ, کچرا تھا جی, بہت کم تھا کچرا. ٹھیک ہے وہ مطلب 100% نہیں تھا لیکن کم تھا. مسئلہ یہ جو ٹیکنیکل آپ کے پاس انجینئر ہیں وہ ان سے کام لیں, نالے صاف کرائیں, کچرا صحیح جگہ پر ڈم کروائیں, وہ کچرا اٹھائیں. آپ کے پاس گاڑیاں ہیں. اب یہ وفاق کے, یہ آپ زیدی صاحب نے 2 ارب روپے وفاق سے ریلیز کرائے پیسے. وہ کچرا کیا نالے سے اٹھا کے کچرا ادھر ہی رکھ دیا, وہ سارا بارش میں سارا کچرا ادھر ہو گیا. یہ کیا ہوا؟ اتنے ٹن ہے وہ اپنے کچرا, تو اس نے تو کچھ بھی نہیں کیا. کوئی 15,000 دیکھیں اس نے کچرا یہاں پہ ہمیں جوائن کیا علی عزیز جی صاحب نے, جو کہ ایم پی ہیں پاکستان تحریک انصاف سے. ان کو بھی کال پہ لیتے ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. جس طرح آپ نے کہا کہ علی زیدی صاحب نے وفاق سے اتنا اربوں روپے میں بجٹ, 2 ارب کا بجٹ لیا, لیکن کچرا نکال کے نالوں سے اس کو ڈمپ کر دیا باہر. لیکن اس پر علی زیدی صاحب کا موقف آ چکا ہے آلریڈی. وہ کہتے ہیں کہ ہمیں جب ہم نے نالوں سے سارا کچرا نکالا تھا تو اس کو, وہ کیونکہ ویٹ ہوتا ہے, اس کو سوکھنے میں بھی جو ہے وقت لگتا ہے, تو اسی لیے ڈمپ کرنے میں ٹائم کو چاہیے ہوتا ہے. جی علی عزیز صاحب, آپ کیا کہیں گے کراچی کی سچویشن کے اوپر؟ تھوڑی سی میں آپ سے بات کروں گی پولیس ریفارمز کے اوپر بھی. کیا آپ سندھ پولیس میں بھی چاہتے ہیں ریفارمز ہوں؟ جی علی عزیز صاحب, کیا آپ ہمارے ساتھ لائن پر ہیں؟ جی جی علی, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پولیس ریفارمز کی ضرورت ہے سندھ کے صوبے میں بھی, اور کراچی کا جو یہ تمام تر سینیریو ہے جو کچرے کا, گند کا, اس پر صرف اور صرف کیا سندھ کے صوبے جو پروونشل گورنمنٹ ہے ان کی صرف رسپانسبلٹی یا لوکل کی ہے؟ جو کہہ رہی تھی کچرا اٹھا کے پھینک دیا, تو کچرا اٹھا کے پھینکا نہیں ہم نے, تو کچرے کو بلکہ 1,20,000 یا 40,000 ٹن کچرا ہم نے کراچی سے اٹھایا ہے. اور یہ جو کچرے کی بات کرے گی ٹھیک ہے, یہ تو پیپلز پارٹی کی اپنی نااہلی ہے. جو کچرا گلیوں میں پڑا ہوا ہے سندھ سالٹ ویسٹ کے ساتھ, جو کرپشن کا انہوں نے بازار کھولا ہوا ہے اس وقت, یہ بلکہ ان کو احسان ماننا چاہیے کہ ہم نے ہمارے کام نہیں تھا. لیکن یہ تو شکر ہے کہ پرائم منسٹر صاحب نے انیشیٹو لے لیا, نہیں تو یہ تو آپ کا ہمارا گلیوں میں نکلنا عذاب ہو جاتا. اور جو ہم نے یہ جو کہتے ہیں کہ جی پہلے ہم نے ڈمپنگ پوائنٹ بنایا, اور کیوں وہ ڈمپنگ پوائنٹ پہ بنایا؟ تاکہ ہمیں دور پڑنا تھا جانا, پیٹرول کا بھی خرچ ہوتا اس میں, اور پھر ڈمپنگ پوائنٹ بنایا, پھر وہاں سے ہم نے اٹھانا شروع کیا. تو ابھی بھی کیمپین ہماری ختم نہیں ہے, یہ دوبارہ کل سے دوباری ہماری کیمپین شروع ہو جائے گی انشاءاللہ. تو اس طریقے سے کرٹیسائز نہیں کرنا چاہیے. کراچی کی بات ہے, کراچی آپ کا بھی ہے, ہمارا بھی ہے, آپ اس پہ ہمارے سپورٹ کریں. ہمارے پاس ویڈیوز ہیں جو ہم کچرا نالے صاف کرتے تھے رات کو, اتنا ٹنوں کے برابر کچرا واپس پھینکتے تھے, وہ ویڈیوز بھی ہیں. تو ہم نے وہ شیئر کیے ہیں, میں نے بھی دیے علی زیدی کو, میں نے بخوبی بتایا کہ بھائی یہ ہو رہا ہے. تو اس طریقے سے کراچی سب کا ہے, خدا کے لیے کراچی کے لیے سیاست نہ کریں, کچرے کے اوپر تو سیاست نہ کریں. بیماریاں پھیل رہی ہیں, جو نہیں کر سکتے تو آپ لوگ کو یہ بول دیا کہ جی ہم نے پھیلا دیا. اپنی جو غلطیاں مانیں,
آپ بھی دیکھیں ٹی وی کا شو کرتی ہیں ماشاءاللہ، سمجھدار دکھتی ہیں. آپ نے نہیں دیکھا کیا حال تھا کراچی کا، چاہے کوئی بھی پوش ایریا لے لے یا چھوٹا ایریا لے لے، عذاب زندگی لوگوں کے لیے ہو گیا. لوگ مسجدوں میں نالے کے پانی گلیوں میں کھڑا ہے، گٹروں سے بور کر کے کچرا جگہ جگہ پڑا ہوا ہے، روڈ ہو گلیاں ہو، کوئی کونا ایسا نہیں ہے کراچی کا کچرے سے بھرا ہوا. یہ تو شکر ہے کہ آپ سوچیں 1,40,000 ٹن کچرا اٹھایا ہے، 30,000 یا مجھے ایگزیکٹلی 1,00,000 کچھ ہے، لیکن اس کے باوجود ابھی کچرا اتنا ہے کہ کوئی حد. جی ان لوگ کی پریس کانفرنس آ جاتی ہے. جی ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ علی عزیز جی جی صاحب پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے، اور آپ دونوں مہمانوں کو بھی بہت بہت شکریہ. قمر اختر صاحب آپ کا اور شرف النساء لغاری صاحبہ آپ کا کہ پروگرام میں آپ لوگوں نے شرکت کی. کچھ چیزیں کنکلوڈ کرتی چلوں تو یہ ہے کہ یورپی ممالک کو جو ہے ان کو بھی اپنے ضمیر جگانے کی ضرورت ہے. وہ بھی جو ظلم ہو رہا ہے کشمیریوں کے ساتھ اس پر کھڑے ہوں، اس پر بولیں، کیونکہ آج اگر کشمیر میں ہو رہا ہے تو یہ کہیں پر بھی ہو سکتا ہے. یہ صرف اور صرف مسلمانوں کے حقوق کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ پورے کی پورے جو انسانیت ہے اس کی ایک بات ہے. ایف اے ٹی ایف کے حوالے سے امید کرتے ہیں کہ پاکستان اپنے آپ کو کمپلیٹلی گرے لسٹ سے نکال پائے گا اور پاکستان کی اکانومی بھی بہتر ہوگی. انفلیشن سے تو ہم اس وقت بہت سخت لڑائی کر رہے ہیں اور امید ہے کہ پاکستان کی اکانومی کچھ ہی ماہ کے اندر کچھ پازیٹیوٹی کی طرف گامزن ہوگی. جے یو آئی ایف کا یا پھر مولانا صاحب کا حکومت گرانے کا جو ایک خواب تھا اب وہ صرف اور صرف ایک ادھورا خواب دکھتا ہے، اور دیکھنا یہ ہے کہ حکومت اور اپوزیشن کیا پازیٹیو ایشوز کے اوپر ون پیج پر آئیں گی یا اسی طرح ایک دوسرے کے ساتھ لڑتی رہیں گی. آج کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ. گاڈ بلیس یو آل.